دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری اسلامک بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورتوں کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس پیاری سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ میں کیا کرو، اور جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھ کو عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی ہوئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو اس کے بعد میں اس عورت نے پھر پوچھا کہ یا حضرت علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے، اس کے بعد میں وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے، اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے، تاکہ دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر کی بچی ہوئی روٹیوں کو رات کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی میں خوشحالی اور برکت کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے، لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، اور جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب رحمت
اور برکت پائے گا، کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح اس کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے، برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر لینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔